بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 276 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب احیاء المواد سے فصل فی الشرب سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق میں ہم نہر مشترک کے مختلف احکام پڑھیں گے کہ نہر مشترک سے فائدہ حاصل کرنے کے کیا کیا ضوابط ہے، کیا کیا طریقہ کار ہے، کون کون سے منافع اس سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اور کون کون سے منافع حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم ان سے متعلق تفصیلاً پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَن يَشُقَّ مِنْهُ نَهْرًا أَوْ يَنْصِبَ عَلَيْهِ رَحَاءَ أَوْ دَالِيَةٍ أَوْ جَسْرًا أَوْ يَنْصِبَ عَلَيْهِ رَحَاءَ أَوْ دَالِيَةً أَوْ جِسْرًا أَوْ يُوسِعَ فَمَ النَّهْرِ أَوْ يُقْسِمَ بِالْأَيَّامِ وَقَدْ وَقَعَتِ الْقِسْمَةُ بِالْقُوَى أو يسوق شربه إلى أرض له أخرى ليس لها فيه شرب بلا رضائهم ويورث الشرب ويوصى بالانتفاع بعينه ولا يباع ولا يوهب ولو ملأ أرضه ماء فنزت أرض جاره أو غرقت لم يزمت۔ اس عبارت سے وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ أَن يَشُقَّ مِنْهُ نَهْرًا سے سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو نہر کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہو، 5 یا 10 آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، اس نہر سے شرکاء کی اجازت کے بغیر ایک اور نہر اپنے لیے کودنا یا کوئی اور نالا اپنے دوسری زمین کی طرف بنانا شرکاء کی اجازت کے بغیر یہ ہرگز جائز نہیں۔ مثلا زید، عمر، بکر اور خالد کے درمیان ایک نہر مشترک ہے اور اس نہر کا پانی متعینہ زمینوں میں بروقت جاتا ہے اور اس کے نالے بنے ہوئے ہیں یا پائپ لگے ہوئے ہیں۔ اب اگر زید دوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیر ایک اور زمین کے لیے اس سے پائپ یا نالا بنانا چاہتا ہے تو اس کو اس کی اجازت نہیں جب تک کہ اپنے شرکاء کو راضی نہیں کرتا۔ وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمْ شرکاء میں سے کسی ایک کے لیے یہ جائز نہیں أَن يَشُقَّ مِنْهُ نَهْرًا کہ وہ اس نہر مشترک سے کوئی اور نہر کودے، أَوْ يَنْصِبَ عَلَيْهِ رَحَا، رحا کہتے ہیں پنچکی کو، یعنی پانی سے چلنے والی آٹا پیسنے والی چکی جو پہلے نہر کے کناروں پر لگائی جاتی تھی جہاں جال وغیرہ ہوتا کہ پانی زور سے پڑے اور پانی کے پریشر سے چکی چلے، تو اس کو رحا کہتے ہیں یا پنچکی کہتے ہیں۔ آج کل چونکہ آٹا پیسنے کے لیے باقاعدہ مشینری بنی ہوئی ہے اور انجن سے وہ چلائی جاتی ہے، پہلے یہ رواج تھا کہ پانی سے باقاعدہ ایک بڑا پتھر ہوتا، اس کے نیچے تختے لگے ہوتے ہیں پنکھے نما، وہ آ کر اس پانی اوپر سے تیز آتا، اس پٹوں پر لگتا جو پنکھے نما ہوتے، وہ گھومتے اوپر، وہ پتھر گھومتے اور وہ 2 اوپر نیچے پتھر ہوتے تو ان کے درمیان وہ آٹا اور دانے پیستے اور آٹا بنتا۔ تو یہ چونکہ رحا کے لیے، چکی کے لیے وافر مقدار میں تیز پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی شریک کے لیے اس مشترکہ نہر پر پنچکی نصب کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں شرکاء اجازت دے دے پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ او دالیت، یا راہٹ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے جس سے بہت زیادہ پانی پھر اپنے زمین کی طرف لے کر جائے تو یہ بھی اجازت نہیں۔ او جسرن، جسر کہتے ہیں پل کو، پل سے ایک مطلب تو یہ ہے کہ نہر کے اوپر لکڑی وغیرہ کا پل بھی نہ بنائے، اس لیے کہ اس کے دونوں کنارے اوپر یہ سب کا مشترکہ ہے، تو اب ایک زمین سے دوسری زمین پر جانے کے لیے مشترک نہر پر پل وغیرہ بنانا اس کی اجازت کسی کو نہیں۔ یا جسرن کا مطلب ہے قنطرہ،
قنطرہ کہتے ہیں بہت سارے زمین کی ڈھیر لگا دینا، مٹی کی ڈھیر لگا دینا، تو اس نہر میں مٹی کا ڈھیر لگا دینا یا اس کے قریب مٹی کا ڈھیر لگا دینا جس سے پانی کا رخ ہی دوسری طرف ہو جائے اور اس نہر میں پانی اب رک رک کر جائے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ او یوسع فمن نہر، یا یہ بھی جائز نہیں ہے کسی ایک شریک کے لیے کہ نہر کا منہ کشادہ کر لے۔ مثلا اگر مشترکہ پیپ آیا ہوا ہے، 8 انچ کا بڑا پیپ لگا ہوا ہے اور اس مشترکہ پیپ سے ہر گھر کے لیے آدھے انچ کا پیپ لگا ہوا ہے، تو اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نصف انچ کے پیپ کے بجائے پورے انچ کا پیپ اس سے لگائے، اس لیے کہ پھر تو سارا پانی اسی کے گھر چلا جائے گا اور دوسرے لوگوں کے پاس پھر پانی کم جائے گا۔ اسی طرح اگر نہر کا منہ جو ہے وہ تنگ ہے اور اگر کوئی شریک اس کو کشادہ کرنا چاہے تو اس کو دوسرے شرکاء کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں۔ اسی طرح جائز نہیں ہے لأحدہم کسی ایک کے لیے ان یوسع فم النہر کہ نہر کا منہ کشادہ کرے، او یقسم بالایام، اور اسی طرح کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے لیس لأحدہم ان یقسم بالایام کہ نہر کا پانی دنوں سے تقسیم کر لے۔ مطلب یہ ہے کہ مشترک نہر ہے اور اس نہر کا پانی گھنٹوں سے، مثلا 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے ایک کے زمین میں جاتا ہے، 2 گھنٹے دوسرے کے زمین میں۔ اب اگر کوئی شخص آئے اور کہے کہ بھئی گھنٹوں کے بجائے ایک دن میرے زمین میں یہ پانی اس سے سیراب ہوگا اور دوسرے دن تمہارے زمین میں سیراب ہوگا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر مشترکہ نہر ہے، وہ نہر آتا ہے بھئی اور اس میں اسی طرح جو ہے وہ پیپ لگے ہوئے ہیں یا چھوٹے چھوٹے نالے لگے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے نالوں کے ذریعے مختلف کھیتوں میں، تمام شرکاء کے کھیتوں میں پانی جا رہا ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے بھئی یہ نالوں کا سسٹم ختم کرتا ہوں میں اور اس کو اب دنوں سے تقسیم کرتا ہوں، پورے ایک دن میرے زمین میں یہ نہر بہے گی اور پھر اگلے دن جو ہے وہ دوسرے شریک کے زمین میں یہ نہر کا پانی جائے گا، تو اب یعنی ایام سے اس پانی کو تقسیم کرنا یہ کسی ایک کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ تمام شرکاء اس تقسیم پر پھر راضی نہ ہو۔ وقد وقعت القسمت بالقوہ، مطلب یہ لیس لأحدہم ان یقسم بالایام، شرکاء میں سے کسی ایک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دنوں سے پانی کی تقسیم کر لے۔ وقد وقعت القسمت، اور حال یہ ہے کہ تقسیم پہلے سے واقع ہو چکی ہو، بالقوہ موریوں کے ذریعے، سوراخوں کے ذریعے، یعنی سوراخوں کے ذریعے یا چھوٹے چھوٹے نالیوں کے ذریعے پانی سب کے زمینوں میں جاتا ہو، تو اب اس تقسیم کو ختم کر کے ایک نئی تقسیم، ایام والی تقسیم مقرر کرتا ہے، تو تمام شرکاء کی اجازت اور رضامندی کے بغیر کسی ایک شریک کے لیے اس کی اجازت نہیں۔ او یسوق شربہ الی ارض لہ اخری، اسی طرح اگر شرکاء میں سے کوئی ایک شریک کوئی نئی زمین خرید لے یا کوئی نئی زمین ہو تو اس مشترکہ نہر میں سے ایک نالا اب ایسی زمین کے لیے وہ کودے لے کر جائے جس زمین کا پانی کا حصہ اس مشترکہ نہر میں مقرر نہیں، تو اب ظاہر ہے کہ جب مشترکہ نہر میں سے اس زمین کا حصہ مقرر نہیں تو یہ اس سے شرکاء کی اجازت کے بغیر اس زمین کے لیے بھی پانی کا نعرہ لے کر جائے گا، تو اس میں دوسرے شرکاء کو نقصان ہوگا، ان کی زمین کو وافر پانی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے فرماتے کسی ایک شریک کے لیے یہ جائز نہیں ان یسوق شربہ الی ارض کہ وہ اپنے پانی کا حصہ کسی ایسی زمین کی طرف لے کر جائے، لہو اخری جو اس کی کوئی اور زمین ہو، لیس لہا فیہ شرب، اور اس دوسری زمین میں اس شریک کے لیے اس میں کوئی حصہ مقرر نہ ہو، اس پانی میں کوئی حصہ مقرر نہ ہو، یعنی اس زمین کے لیے اس پانی میں اس کا کوئی حصہ مقرر نہ ہو۔ بلا رضائہم، بلا رضائہم کا تعلق ان تمام مسائل سے ہے، یعنی یہ تمام مسائل شرکاء کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر شرکاء راضی ہو جائے اور وہ اس بات پر راضی ہو کہ چلو بھئی آپ اپنی زمین کی طرف
جو ہے کوئی نئی زمین کی طرف بھی اس سے نالا بنا سکتے ہیں یا پیپ لگا سکتے ہیں، یا وہ راضی ہو کہ وہ ایام پر جو ہے اس پانی کو تقسیم کر لیں، یا وہ راضی ہو کہ ایک شریک ان کی چکی لگائے، پن چکی لگائے، یا جو ہے راہٹ لگائے، یا اس پر پل لگائے، یا وہ راضی ہو کہ وہ اس سے اپنے لیے کوئی مخصوص نہر کودے بنا لے۔ جب اس پر تمام شرکاء راضی ہوں تو فرماتے ہیں ان کے رضامندی سے یہ تصرفات جائز ہوں گے، لیکن ان کے رضامندی کے بغیر یہ تصرفات جائز نہیں۔ وَيُورَثُ الشِّرْبُ، اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ شرب میں میراث جاری ہوتی ہے، یعنی حق شرب میں میراث جاری ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حق شرب بھی یہ مالی حق ہیں، جس طرح دیگر حقوق مالیہ میں میراث جاری ہوگی تو اس میں بھی میراث جاری ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر باپ کی زمین میں اس کو کسی خاص نہر سے حق شرب حاصل ہے، بعد میں اگر وہ زمین بیٹوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، 2 بیٹے ہیں تو ان کے لیے بھی اس زمین کے سیراب کرنے کے لیے اس مشترکہ نہر میں حق شرب کا حاصل ہوگا۔ وَيُوصَى بِالْانْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ، اور اسی طرح اس کے عین سے انتفاع کی وصیت بھی جائز ہے، یعنی اس حق شرب کے عین سے انتفاع نفع حاصل کرنے کی وصیت بھی جائز ہے۔ مثلا زید فوت ہو رہا ہے اور وہ وصیت کر لے کہ فلاں مشترکہ نہر میں جو میرا حق شرب ہے، اس حق شرب کا وہ جو نہر کا پانی ہے وہ ایک دن میرا فلاں دوست طیب استعمال کرے گا اور باقی 2 دن میرے ورثہ استعمال کریں گے، تو وَيُوصَى بِالْانْتِفَاعِ بِعَيْنِهِ، اس حق شرب کے عین سے نفع حاصل کرنے کی وصیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور وصیت میں چونکہ بہت زیادہ گنجائش ہے، وسعت ہے، حتیٰ کہ معدوم کی وصیت اور معدوم کے لیے بھی وصیت جائز ہے، تو یہ بھی تو ایک حق شرب ہے، لہذا اس میں بھی وصیت کرنا یہ جائز ہوگی۔ ولا یباع ولا یہب، البتہ اس حق شرب کی بے اور شراء اور اس کا ہبہ کرنا یہ جائز نہیں۔ بھئی کیوں؟ بھئی اس لیے کہ یہ حق شرب یعنی ایسی چیز ہے جو مجہول ہے، غیر متعین ہے، اور مبیع کے لیے متعین ہونا ضروری ہے، تو اس لیے فرماتے اس کی بے یہ جائز نہیں۔ ولا یوہب، اسی طرح اس کا ہبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہبہ کے لیے قبضہ کرنا ضروری ہے اور اس حق شرب پر قبضہ کرنا یہ ممکن نہیں۔ اور دوسری ہاں یہ حق شرب کی بے اور ہبہ یہ تو جائز نہیں ہے، لیکن آج کل جو اپنے زمین کے بجائے دوسری کی زمین کے لیے حق شرب چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی اب تک تو اس مشترکہ نہر سے میں پانی استعمال کرتا تھا اپنے زمین کے لیے، اب یہ فلاں دوست میرا اس مشترکہ نہر سے پانی استعمال کرے گا اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہوگا، تو فرماتے ہیں کہ وقت ضرورت، اگر ضرورت ہو، کوئی بہت زیادہ مجبور ہو، تو پھر اس صورت میں اس کی بے اور اس کے ہبہ یہ جائز ہوگی۔ وَلَوْ مَلَأَ أَرْضَهُ مَاءً، اگر کوئی شریک اپنے پانی کے باری میں پانی اپنی زمین کو دے دے کر اس کو پانی سے بھر دے، اپنے زمین کو وہ پانی سے بھر دے، فَنَزَّتْ أَرْضُ جَارِهِ، اپنی زمین کو پانی سے بھرنے سے ساتھ والی کی پڑوس کی زمین جو ہے وہ خراب ہو جائے، فنزت اے خربت کی وہ خراب ہو جائے، او غرقت یا ساتھ والی زمین غرق ہو جائے، اس کے بنے ٹوٹ جائے، تو لم یضمن، تو یہ بندہ ضامن نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ یہ ایک ضابطہ یاد رکھیں کہ المباشر یضمن مطلقا والمتسبب لا یضمن الا بالتعدی، کہ مباشر وہ تو مطلقا ضامن ہوتا ہے لیکن متسبب وہ ضامن نہیں ہوتا مگر متعدی کی صورت میں، تعدی کی صورت میں۔ تو اب یہاں پر یہ اپنی زمین کو سیراب کر رہا ہے
اور عام دستور اور عرف کے مطابق سیراب کر رہا ہے، البتہ اس کی زمین پانی سے بھر جاتی ہے تو اس کی زمین کے پانی سے بھرنے سے ساتھ والی زمین کی خراب ہو جاتی ہے، اس میں پانی چلا جاتا ہے، اور اس نے ایسے فصل لگایا ہو کہ جو پانی سے خراب ہو جاتا ہو، یا جو ہے اس کے بنے اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، او غرقت، یا اس کی زمین جو ہے پانی میں غرق ہو جاتی ہے کثرت پانی کی وجہ سے، تو اب یہ تو متسبب ہے، اور یہ گویا کہ اپنے زمین سیراب کر رہا ہے، اور اپنے زمین سیراب کرنے کی وجہ سے بغیر اس کے تعدی کے وہ دوسری کی زمین خراب ہو جاتی ہے، تو لہذا اس پر ضمان لازم نہیں آئے گا۔ ہاں اگر اس نے عام عرف کے خلاف جو ہے پانی عام طور پر 1 گھنٹے سے جو ہے وہ اپنی زمین کی طرف وہ نہر چھوڑ رہا تھا، اور آج اس نے خلاف معمول 24 گھنٹے چھوڑ دیا، یا 2 دن یا ہفتہ چھوڑ دیا، اور 1 ہفتے تک اس کو کہا بھی گیا کہ بھئی آپ کے زمین کے لیے پانی وافر ہو چکا ہے، لہذا اب پانی بند کر دو، میری زمین خراب ہو رہی، پھر بھی نہیں بند کرتا تو پھر متعدی ہو جائے گا، یہ اس صورت میں یہ پھر ضامن ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنی زمین میں گڑھا کودے یا کنواں بنا لے اور اس میں کوئی شخص گر جائے، تو ظاہر ہے کہ اس کنواں بنانے والے یا گڑھا کودنے والے پر ضمان لازم نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی شخص جا کر باہر مین راستے میں مین شہر ریشن میں گڑھا کودتا ہے اور وہاں پر جو ہے کنواں کودتا ہے اور اس میں کوئی شخص گر جاتا ہے یا کوئی گاڑی وغیرہ جو ہے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس گڑھے کی وجہ سے، تو فرماتے اس صورت میں پھر وہ ضامن ہو گئے، اس لیے کہ یہ متعدی ہے۔ تو یہی مسئلہ فرما رہے وَلَوْ مَلَأَ أَرْضَهُ مَاءً، اگر اس شریک نے اپنی زمین پانی سے بھر دی، فَنَزَّتْ أَرْضُ جَارِهِ، اور اس کے پانی بھرنے سے اس کے پڑوس کی زمین خراب ہو گئی، أَوْ غَرِقَتْ، یا غرق ہوگی، لَمْ يَزْمَنْ، تو یہ ضامن نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ ہم نے پڑھا کہ نہر مشترک سے شریک جو ہے وہ کون کون سے تصرفات کر سکتے اور کون کون سے تصرفات نہیں کر سکتے، ان کے بارے میں ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ پھر آخر میں ہم نے پڑھا کہ حق شرب یہ ایک ایسا حق ہے کہ اس میں میراث بھی چلتی ہے اور اس میں وصیت کرنا بھی جائز ہے اس کے عین سے نفع حاصل کرنے کا، البتہ اس کی بیع اور ہبہ جائز نہیں۔ اور آخر میں ہم نے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص اپنی زمین کو سیراب کر رہا ہے اور اس کے سیراب کرنے سے ساتھ والی زمین خراب ہو جاتی ہے تو اس پر ضمان لازم نہیں آتا۔ عزیز طلبہ، آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔